بلاول بھٹو نے برطانیہ میں بھی مودی سرکار کو بے نقاب کر دیا۔ تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے خطاب میں کہا، بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ بھارت پہلگام واقعے کی تحقیقات اور ٹرمپ کی مصالحت سے انکاری ہے۔ بھارتی دہشت گردی سے کینیڈا بھی محفوظ نہیں، مسائل حل نہ ہوئے تو آئندہ نسلیں بھی لڑتی رہیں گی۔ دنیا مسئلے کا نوٹس لے، مزید بولے، پانی ہماری ناگزیر ضرورت ہے، اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا ادھورا ایجنڈا ہے۔ ایٹمی سمیت تمام اسلحہ ذخائر کم کیے جانے چاہیے۔ پاکستان اور بھارت جوہری ملک ہیں، جنگ نے ثابت کیا پاکستان ذمہ دار ملک ہے۔ ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری سے مسائل حل کرنے کا کہا۔ دہشت گردی، کشمیر اور پانی پر بات کریں اور آگے بڑھیں۔ جنگ بندی کا کریڈٹ صدر ٹرمپ کو دیا جانا چاہیے۔ نہیں معلوم بھارت سچ کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں۔ بلاول بھٹو کی سفارتی مشن پر لندن میں مصروفیات۔ سابق وزیر خارجہ کی برطانوی پارلیمنٹ آمد۔ رکن پارلیمنٹ یاسمین قریشی نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ پاکستانی وفد کی برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمیش فالک سے ملاقات۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں اور خطے میں کشیدگی پر بھی غور۔ بلاول بھٹو نے خطے میں برطانیہ کے سفارتی کردار کو سراہا۔ کہا، بھارت کے یک طرفہ فوجی اقدامات جنوبی ایشیا کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارتی اقدامات شہریوں کی شہادت اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کا باعث بنے۔ پاکستان نے اشتعال انگیزیوں کے باوجود ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ اپنے دفاع کا حق اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستانی سفارتی وفد کا سن طاس معاہدے کی معطلی پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم کا بوسنیا کے ایوان صدر کے رکن کو ٹیلی فون۔ شہباز شریف نے ڈاکٹر ڈانس بیسریک کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ بوسنیا کے رہنما کا بھی عید پر نیک جذبات کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر بوسنیا کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ معیشت درست سمت میں ہے، مہنگائی پر قابو پا لیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ کہا، جی ڈی پی کی گروتھ 2.7% رہی۔ گلوبل جی ڈی پی گروتھ مسلسل گراوٹ کا شکار رہی۔ ہماری جی ڈی پی 2023 میں منفی میں تھی۔ ملک میں مہنگائی 4.6% تک گر چکی۔ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 11% پر آ گیا۔ جی ڈی پی کے تناسب سے قرضوں کی شرح 68 سے کم ہو کر 65% پر آ گئی۔ معاشی ریکوری کو عالمی منظرنامے میں دیکھا جائے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی 5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اصلاحات کا عمل چلتا رہے گا۔ توانائی کے شعبے سے شاندار اصلاحات ہوئیں۔ 800 ارب قرضوں کی ادائیگی میں بچائے، ٹیکس وصولی میں 26% اضافہ ہوا۔ فائلرز کی تعداد دگنا ہو گئی۔ کیا سستا کیا مہنگا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ 17,600 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے طلب۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 4 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ پیش کریں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب مقرر۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 14,130 ارب۔ 6,470 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں جمع کیے جائیں گے۔ سیلز ٹیکس ہدف سے 4,943 ارب روپے وصولیوں کا تخمینہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,311 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ صوبے 1,220 ارب کا سرپلس دیں گے۔ حکومت کا پی ایس ڈی پی میں نئے ترقیاتی منصوبے شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ دستاویز کے مطابق کم ترقی یافتہ علاقوں کے ضروری منصوبوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ غیر فعال سست منصوبے جلد مکمل یا بند کیے جانے کا امکان۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ترقیاتی بجٹ میں بھی آئندہ مالی سال کے لیے کٹوتی۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز۔ 43 وزارتوں اور 400 اداروں کی رائٹ سائزنگ ہوگی۔ پاسکو کا ادارہ ختم کرنے کا اعلان۔ مضبوط دفاع، محفوظ مستقبل۔ دفاعی بجٹ میں 18% اضافے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے دوران دفاع پر
414 ارب روپے خرچ کیے جانے کا تخمینہ، معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کیے جانے کا امکان، صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے 7,000 سے زائد ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی میں کمی متوقع، آئندہ مالی سال کے لیے زراعت 4.5%، صنعتی ترقی کا ہدف 4.3% منظور کیے جانے کا امکان، وفاقی ترقیاتی بجٹ پی ایس ڈی پی کا حجم 1,000 ارب روپے اور بجٹ خسارے کا ہدف 6,200 ارب روپے مقرر۔ وفاقی بجٹ کی منظوری کے لیے کابینہ کا خصوصی اجلاس آج طلب، وفاقی کابینہ سے فائنانس بل کی منظوری لے کر قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اپوزیشن کا شرح نمو کے حکومتی دعووں پر فارم 47 کا طعنا، شیخ وقاص اکرم نے کہا جیسے یہ حکومت فارم 47 کی ہے ایسے ہی گروتھ بھی فارم 47 کی ہے، ہم گئے تو شرح نمو 6% سے کم ہو کر 2% پر آ گئی، ان لوگوں کو معیشت بہتر کرنے کے لیے لایا گیا تھا، 3 سال میں 3 کروڑ کے قریب لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ملک میں غربت 44.7% تک پہنچ چکی، 3 برسوں میں گندم کی قیمت میں 50% اضافہ ہوا، 2022 میں جو 50,000 کما رہا تھا اس کی قدر 22,000 روپے رہ چکی ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا اکنامک سروے میں بھی فارم 47 کا طریقہ کار استعمال کیا گیا، شرح نمو کی اوسط پچھلے 3 سالوں سے 1.5% ہے۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے اقتصادی استحکام اور برآمدات کی ترقی کا 9 نکاتی روڈ میپ دے دیا، کہا صنعت کاری اولین ترجیح 5 سالہ مستقل صنعتی اور برآمدی پالیسی دینا ہوگی، شرح سود 6%، صنعت کے لیے توانائی کے نرخ 9 سینٹ فی یونٹ ہونا اہم ہے، تنخواہ دار افراد کے لیے زیادہ ٹیکس کی شرح 20% تک ہونی چاہیے۔ اڈیالہ کے مکین سے ملاقات کا دن، کوآرڈینیٹر نے 6 وکلاء کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھجوا دی، سلمان اکرم راجہ علی بخاری بانی سے ملاقات کریں گے، نیاز اللہ نیازی عرفان خان نیازی کا نام بھی فہرست میں شامل، بانی کی بہنوں اور دیگر فیملی ارکان کی بھی جیل آمد متوقع۔ جاج کرام کی وطن واپسی کے لیے فضائی آپریشن، پہلی پرواز آج جدہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی، مختصر دورانیے کا حج کرنے والے 307 حجاج وطن واپس پہنچیں گے، بعد از حج آپریشن 10 جولائی کو مکمل ہوگا، سرکاری نجی اور سعودی ایئر لائنز حصہ لیں گی۔ سورج کی جلا دینے والی تپش، پنجاب اور سندھ میں انتہا کی گرمی، ڈی جی خان زیکب آباد اور نورپور تھل میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا، بھکر سرگودا اور سبی میں 48 ریکارڈ، بہاول نگر بنو دادو گجرانوالہ میں 47 ڈگری رہا، ملتان 46، لاہور فیصل آباد 45، پشاور اور اسلام آباد 44، کوئٹہ 36 اور کراچی میں درجہ حرارت 34 ریکارڈ۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر 12 جون تک جاری رہنے کی پیشگوئی، شہر قائد میں سمندری ہواؤں سے موسم میں تبدیلی کا امکان۔ لندن میں برطانوی دفتر خارجہ کے باہر فلسطینیوں کے حق میں احتجاج، مظاہرین کا عالمی برادری سے اسرائیلی حملے بند کرانے کا مطالبہ، مظاہرین کی اسرائیلی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، کہا غزہ میں خوراک کی سپلائی فوری بحال کی جائے۔ عالمی میڈیا نے بھارت میں سینسرشپ کے بڑھتے رجحان کو بے نقاب کر دیا، ڈی ڈبلیو نیوز کے مطابق آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے مودی سرکار نے آزادی اظہار کو نشانہ بنا ڈالا، مودی راج میں اختلاف رائے گناہ، تعلیمی ادارے اور میڈیا خوف کی گرفت میں ہے، اختلاف رائے کو دبانے کے لیے مودی سرکار نے 8,000 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے۔ ایلون مسک کو ٹرمپ سے جھگڑا مہنگا پڑ گیا، ٹیسلا کے شیئرز میں 14% کمی ریکارڈ، ایلون مسک کو ایک دن میں 27 ارب ڈالرز کا مالی نقصان، ٹیسلا کے شیئرز میں کمی امریکی صدر کے ساتھ ایک عوامی تنازع کے بعد سامنے آئی، ٹیسلا کی مارکیٹ ویلیو میں 150 ارب ڈالرز کی کمی ہوئی۔
ٹرمپ توازن کھو بیٹھے، صدارتی جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لڑکھڑا گئے، امریکی صدر ڈگمگانے کے بعد سنبھل کر سیڑھیاں چڑھے۔ واقعہ نیو جرسی میں چھٹیاں گزار کر واشنگٹن واپس جانے کے دوران پیش آیا۔ امریکہ میں امیگریشن پالیسیز کے خلاف مظاہرے، کیلیفورنیا میں مسلسل تیسرے روز بھی احتجاج۔ لاس اینجلس میں گارڈز تعینات انفینٹری بریگیڈ کی لڑاکا ٹیمز نے پوزیشن سنبھال لی۔ مظاہرین کی امیگریشن حکام سے بھی جھڑپیں، گورنر نیوسم کی وفاقی ٹیکس نہ دینے کی دھمکی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس میں گارڈز کو امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔